جب آدمی بہت بڑا بنتا ہے، بہت ہوشیار بنتا ہے، بہت عقل مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور تشہیر بھی کر دیتا ہے، میں نے اتنی گٹھڑی کپڑوں کی نکال دی، اب کیسا کپڑا تھا یہ تو کوئی دیکھنے نہیں آتا نا، غریبوں میں اتنا کپڑا میں نے بانٹ دیا، اتنا راشن میں نے بھروا دیا، اتنی ساری چیزیں میں نے کر دی، یہ تو آدمی کہتا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت نیکی کر رہا ہوں. لیکن قرآن یہاں کہہ رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو چیز بھی تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو نا، دنیا کو خبر ہو یا نہ ہو، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. انسان سے چھپ کر، انسان سے چھپا کر تم بہت کچھ دے سکتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ دے کر کے ہم نے بہت کمال کر لیا. تو میں آپ سے عرض کروں گا اگر ردی دے رہے ہو تو انسان کو نہیں خبر لیکن مولا کو خبر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو، یہ تاکید قرآن مقدس کی طرف سے اس جملے کے ذریعے کی جا رہی ہے کہ بندے تو یہ نہ سمجھنا کہ تو جو کچھ دے رہا ہے اس سے میں بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں تو کیا دے رہا ہے، میں سب جانتا ہوں. پھر دینے کی شان بھی حدیث میں بیان کی گئی اور کیا ہی خوب بیان کی گئی کہ کس طرح سے دیا جائے. آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس قسم کا سوال جب پروردگار جل جلالہ نے ایک دھماکہ کیا اور زمین اور آسمان دونوں جدا ہو گئے. زمین ثقیف مادہ جو تھا وہ زمین نیچے رہ گیا اور لطیف جو تھا وہ اوپر کی طرف چلا گیا اور اسی سے آسمان بن گیا اور پھر یہ زمین. لیکن زمین لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی، تو پروردگار جل جلالہ نے زمین کے لیے، زمین کو روکنے کے لیے، ساکن کرنے کے لیے، اس کے لرزے کو روکنے کے لیے قرآن نے کہ فَفَتَقْنَاهُمَا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جدا کیا ہے، کوئی اور نہیں کیا، اللہ نے جدا کیا ہے. تو زمین جب کانپنے لگی تو پروردگار جل جلالہ نے اس زمین کو تھامنے کے لیے، روکنے کے لیے بلند و بالا پہاڑ پروردگار نے پیدا فرمائے اور ان پہاڑ کے ذریعے زمین کو روک دیا گیا. یعنی زمین کا لرزنا، کانپنا، جنبش دینا یہ رک گیا. اب پوچھنے والے نے پوچھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب یہ چیز دیکھی کہ پہاڑ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے زمین کو روک لیا، تھام لیا زمین کو، تو پہاڑ یقیناً بہت طاقتور. تو پوچھا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پہاڑ سے طاقتور لوہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیا لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آگ ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیا آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پانی. وہ آگ سے بھی طاقتور ہے، پانی کو بجھا دیتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیا پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہوا ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تو پوچھنے والے کو اور تجسس ہوا کہ ذرا اور جانوں. تو پوچھا ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اب سنیے حضور نے کیا فرمایا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، ہوا سے بھی طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے خیرات کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. یہ صدقہ
ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، مطلب یہ کہ تم جو دے رہے ہو تم جانو، تمہارا خدا جانے، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم دے رہے ہو تو چھپے گا تبھی پتا چلے گا، نہیں، جو کچھ تم دے رہے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی کی خاطر آپ دیجئے، پسندیدہ چیز دیجئے، اور پھر یہ بات ذہن کے اندر بھی رکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا وہ بھی حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حق ہے۔ اب جب فرما دیا پروردگار نے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، بنی آدم پر خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، تو یقیناً مولا تمہیں مالا مال کرے گا اور تمہیں عطا فرمائے گا۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف ایسی چیز ہی نہ دو۔ اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہمارے پرانے کپڑے کیا جلا ڈالیں، کیا کل کا کھانا ہم نہ دیں، یا غریب اور مسکین کو ہم جو کھلاتے ہیں وہ نہ کھلائیں؟ تو میں آپ کو ایک چیز تو ایک ہے نیکی، اور ایک ہے نیکی کے کمال تک پہنچنا۔ تو نیکی کے کمال تک پہنچنا یہ ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرو، ورنہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پریشان حال کو پریشانی اس کی دور کرنا، مقروض کو قرض سے نجات دلانا، اور اسی طریقے سے بہت سارے مصیبتوں میں گرفتار لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنا، اس پر ثواب ضرور ملے گا، لیکن نیکی جو کمال تک پہنچنے والی جو چیز ہے وہاں تک اسی وقت انسان پہنچے گا جب وہ بندہ اپنا پسندیدہ مال، اپنی پسندیدہ چیز اللہ عز و جل کی راہ کے اندر قربان کرے۔ آپ ذرا قرآن کے انداز کو دیکھیں، قرآن کے تیور کو دیکھیں، قرآن کے بیان کو دیکھیں۔ اسی طرح سے دوسری جگہ نیکی کو کھولا گیا، اور کیا ہی خوب انداز میں کھولا گیا دوسرے پارے کے اندر، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ قرآن کہتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ، کچھ اصل نیکی یہ نہیں۔ اب قرآن کھول رہا ہے، دیکھیے، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ ہاں، اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، یہ ایمان ہو گیا، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، انبیاء پر، یہ ایمانیات۔ اب اس کے بعد جس چیز کو قرآن نے نیکی کے حوالے سے فرمایا اسے دیکھیں، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اللہ کی محبت میں، اللہ اکبر، اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال یعنی پسندیدہ، وعلی حبہ، علی حبہ، اپنا پسندیدہ مال کیا کرے؟ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردن چھڑانے میں دے۔ یعنی جس مال کو تم پسند کر رہے ہو اس عزیز مال کو اللہ کی محبت کے اندر کن کو دو؟ رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، راہگیر کو دو، سائلوں کو دو، اور گردن چھڑانے کے اندر دو۔ یعنی کوئی مقروض ہے اس کی گردن چھڑاؤ، کوئی غلام ہے اس کو آزاد کراؤ۔ تو
اپنا عزیز مال اللہ کے نام پہ قربان کرنا، اس کو قرآن نے نیکی فرمایا. اور ابتدا کیسے فرمائی؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں کہ مشرق کی طرف تم رخ کر رہے ہو یا مغرب کی طرف. اور نماز کا تذکرہ بھی آپ دیکھیں کہ اس تذکرے کے بعد نماز کا تذکرہ فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. پھر اس کے بعد بتایا گیا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور ردی چیز راہ خدا میں دینے کا ہی جذبہ رکھو گے تو ردی ہی بن جاؤ گے، کبھی عزت نہیں ملے گی. اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اسرار و رموز کھول دے، قرآن کا فیضان کھول دے، قرآن کی برکتیں کھول دے، قرآن کے نور کو کھول دے، تو اپنی پسندیدہ چیز کو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرو. جو تمہارا پرانا ہے وہ بھی دو، اور جو تمہیں پسند ہے وہ بھی دیا کرو. صرف پرانا ہی نہ ہو، صرف باسی ہی نہ ہو. کبھی اپنی پسندیدہ چیز بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھو، تاکہ اللہ تعالی قرآن جو ہے اس کے اسرار و رموز کو کھول دے. یہ نیکی کا تصور اور یہ نیکی کا کانسیپٹ اللہ کی کتاب نے ہمیں عطا فرمایا.